دس رہے ہیں کہ سروانہ ڈیرہ تے میلاد شریف کی یہ پہلی نشست اور پہلی محفل ہے۔ اللہ رب العزت رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور حضور کی رحمت سن سارے اور اس ڈیرے دے رہنے والے مالا مالا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالحین دا ذکر جتھے بھی ہوئے اتھے اللہ کی رحمت دا نزول عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے بغیر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صالحین نیکوکاراں دے ذکر نال اللہ کی رحمت کا ظہور تے نزول ہوتا تھوڑے ذکر نال اللہ رب العزت کی بارگاہ کو کہ انعام ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رحمت کا نزول بھی ہوتا کفارۃ بالذنوب، اللہ رب العزت میرے ذکر کی برکت نال گناہ معاف فرما، گناہ کا کفارہ ہوتا۔ اور اساں درود شریف کے حوالے نال اساں یہ حدیث پاک یاد کیتی ہوئی، حضور نے فرمایا کہ جیڑا درود شریف پڑھدا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے۔ یہ ذکر مصطفیٰ دی ہی برکت ہے اور 10 نیکیاں اودے کھاتے میں لکھیاں جاتی اور تیجا فرمایا 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے۔ گناہ معاف ہوندے یہ سمجھ آنے والی گل ہے، نیکیاں کھاتے میں لکھی دیاں یہ سمجھ آنے والی گل ہے۔ وہ 10 درجے بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا سونا اور بڑا قیمتی مطلب اپنے دل دماغ میں بحال ہو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود 2 شیاں کو اللہ نے بنایا، ایک انسان کا جسم، ایک انسان کی روح ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، انسانی وجود میں اپنے 2 ہاتھاں نال بنایا۔ پھر یہ بھی دسیا کہ کس شے نال بنایا، لقد خلقنا الانسان من صلصال من طین، کھنکتی مٹی کو انسان کا وجود بنایا، مٹی لے کے اور بناؤن واسطے اللہ نے کمال کرم کیتا کہ اپنے مبارک ہاتھاں نال انسان کا وجود بنایا۔ پھر اس کو کارآمد بناؤن واسطے، اس کو اپنا نائب تے خلیفہ بناؤن واسطے اللہ رب العزت نے اگلا کرم یہ کیتا کہ انسانی غصے دے اللہ نے اپنی روح کا فیض پایا۔ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح کا فیض انسانی وجود وچ پایا۔ ہن سمجھو انسانی وجود 2 شیاں تو بنے، ایک مٹی تو بنے، ایک روح تو بنے۔ مٹی کا تعلق زمین نال، روح کا تعلق عرش کریم نال۔ ایسا ہی ہے کیونکہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قرآن حضور کو اللہ فرما رہا کہ کچھ بندے تھوڑے کو آتے پے اور انہوں کو گل پوچھیں، بندے آتے پے گھروں ٹورے، اللہ رب العزت پہلے انہوں کی مخبری اپنے معبود یسألونک عن الروح، لوگ آتے پے انہوں تھوڑے کو سوال کرنا، تھوڑے کو پوچھنا، اور یہی ساڈا پکا کھکا پہلا تے آخری اول تو لے کے قیامت تک یہ نظریہ کہ رسول کریم دا علم ساری مخلوق نالوں زیادہ، ساری مخلوق نالوں حضور دا علم زیادہ، اور وہ جتنا بھی علم ہے ساری مخلوق نالوں ود کے وہ حضور نے اپنے آپ نہیں پیدا کیتا، وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا اور کوئی جھگڑا نہیں رہ جاتا۔ اللہ دے علم دے مقابلے حضور دا علم کوئی شے نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ساری مخلوق دا علم حضور دے علم دے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی گل؟ وہ
حضور دا علم اور اللہ دا دتا ہوا علم ہے. یسألونک عن الروح، اے بابو تیری بارگاہ دے وچ لوگ آتے پے اور انہاں ایک سوال کرنا اور انہاں پوچھنا کہ روح کی ہے. یہ اج بھی تھوڑا جہا سوچنے والا انسان اس سوچ لگا رہتا، اس جستجو چ لگا رہتا کہ روح کی ہے، کیونکہ انسانی جسم کے بارے تک میڈیکل سائنس نے بڑی تحقیق کر لی. دماغ کے بارے بہت کچھ پتہ لگ گیا، والاں کے بارے بہت کچھ پتہ لگ گیا، اکھاں کے بارے ہزاراں صفحات پہ مشتمل کتاباں لکھی گئی. انجی آ ایک ایک انسانی جسم کے بارے تسی جانتے ہو کہ پوری دنیا ایک ایک عضو کے بارے لوگ میڈیکل سائنس کے بہت 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 زیادہ اعلیٰ ڈگریاں لے کے بیٹھے اور روزہ کا علاج کرتے ہیں. انسانی وجود تے محنت ہوئی اور انسانی وجود کے بارے بہت زیادہ علم دنیا کے اندر آ چکیا، لیکن روح یہ بارے اج تک کوئی سمجھ نہیں سکیا. روح کیا ہے یہ بارے کچھ نہیں سمجھ سکتا. کیوں کہ یسألونک عن الروح، لوگ آتے پے انہاں تھوڑے کو روح کے بارے پوچھنا. قل الروح من امر ربی، فرمایا سادہ جہا جواب ہے تو آکھنا روح میرے رب دا امر ہے. سبحان اللہ. یعنی روح دا تعلق اللہ دی ذات دے نال ہے. جویں اللہ دی ذات سمجھ تو اٹھی ہے، اللہ دی ذات دے بارے نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی علم ہے. وہ ہر حوالے نال، ہر دماغ تو، ہر علم تو، ہر قیاس تو، ہر تجربے تو، ہر شئی تو وہ ماوراء ہے. جویں وہ ذات کائنات کے اندر سمجھ نہیں آ سکتی، ان یار روح چونکہ اللہ دا فیض ہے اس دی سمجھ کسی نہیں آ سکتی. اور ساری گل کا نتیجہ یہ نکلیا کہ جسمانی انسان دا جڑا جسم ہے وہ دا تعلق زمین دے نال ہے، تے من امر ربی روح دا لنک تے تعلق عرش بری دے نال ہے. بس یہ ونڈ ہو گئی. روح عرش بری دا حصہ اور یہ جسم زمین دا حصہ. اس سے واسطے یہ جسم زمینی کھانے والی شیاں نال مل بیٹھا. کنک بھی زمین چوں نکلتی، سبزی بھی زمین چوں نکلتی. گوشت اگر جانوراں دا ترکڑا ہوندا تے لبدا کہ وہ بھی چارہ کھاندے تاں وہ پلدے. تو حساب کر کے لے آؤ ساری ہر کھانے والی شے اور ہر پینے والی شے دا تعلق اللہ نے زمین نال جوڑیا. تے انسانی وجود زمین نال نس پیندا اور زمین نال ول ویندا. لیکن روح چونکہ امر ربی ہے، یہ اگر بے چین ہو جائے، بے سکون ہو جائے، اس میں تھر تھری مچ جائے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روحاں تے دلاں دا سکون صرف اللہ فرماندا میں اپنی یاد نال جوڑے ہوئے، کیونکہ دا تعلق عرش بری دے نال، عرش کریم دے نال. ہوں اس ون تو بعد وہ میں سمجھاؤں لگا کہ 10 باری درود شریف پڑھیا جہے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ مطلب یہ ہے 10 گناہ معاف ہو گئے سمجھ آ گئی، 10 نیکیاں لکھی گئی سمجھ آ گئی، 10 درجے بلند کیوں ہوتے ہیں. وہ مطلب یہ ہے تیرا جسم فرش تے، تیرا جسم زمین تے، تے نیکیاں نہ کرن دی وجہ تو، عبادت نہ کرن دی وجہ تو، حلال حرام دی تمیز نہ رکھن دی وجہ تو، نکے بڑے دا احترام نہ سمجھن دی وجہ تو، اللہ اور وہ رسول دیاں دسی ہوئیاں حداں کراس کرن دی وجہ تو، اللہ اور وہ رسول دے دسی ہوئے قانوناں تے عمل نہ کرن دی وجہ تو تیری روح بھی مٹی مٹی ہوئی ہوئی، اس تے بھی گرد و غبار ہے، وہ بھی مٹی وچ اٹ گئی ہے. لہذا جویں تیرا جسم بیکار ہے انجے آر تیری روح یاد خدا تو دوری دی وجہ تو، حکم خدا تو دوری دی وجہ تو تیری روح بھی کمزور ہو چکی، تیری روح بھی بیمار ہو چکی، تیری روح بھی مٹی مٹی ہو چکی. لیکن اللہ چاہتا کہ اس روح دا چونکہ اصلی مقام عرش کریم ہے، اس روح دا اصلی گھر عرش بری ہے، اس دا لنک اتھے رہنا چاہیے، یہ دا تعلق اتھے رہنا چاہیے. یہ تندرست بھی راسی، یہ توانا بھی راسی، اس دے وچ قوت پرواز بھی باقی راسی. فرمایا اس دے واسطے ایک بہترین نسخہ اے ہے کہ جویں تسی زمین تے کھلوتے ہو، تسی مسیتی دے چھت تے چڑھنا کہ روٹین کے وے تساں پرسانگی لو،
تساں سیڑھی استعمال کرنی وہ بھاویں لکڑی دی ہوئے بھاویں ایلومینیم دی ہوئے بھاویں سٹیل دی ہوئے بھاویں لوہے دی ہوئے بھاویں اٹاں دی ہوئے سیڑھی دے ذریعے درجہ بدرجہ تساں چڑھ کے چھت تے پہنچنا. فرمایا بالکل اگر یہ مثال سمجھ آ گئی تو یہ نقطہ بھی سمجھ آ جاسی. روح عرشی آئی او فرشتے رلدی ویندی اللہ چاہتا کہ روح ہو جاوے عرشی اور انہیں عرشی ہون واسطے بہترین نسخہ اور پکا پیڈا علاج اور شارٹ علاج ہے حضور دی ذات تے ایک باری درود کھل اللہ دا درجے روح دے اونچے کر دے. دو دفعہ درود پڑھ 20 درجے اونچے ہو جاتا. اور آج تو بعد درود شریف اس خیال نال پڑھیا ہے اور اس لگن نال پڑھیا ہے اور اس شوق نال پڑھیا ہے کہ روح درود شریف پڑھن نال اس روح دا تعلق عرش بری دے نال رب کریم دے عرش دے نال ہو جاتا. توجہ چاہنا اس واسطے فرمایا دا درجے بلند ہو جاتا. اے سعادت مندی ہے اے اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کریم سن اپنے محبوب دے ذکر سنن دی اور کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی اے وسواس اپنے نیڑے نہیں ہون دینا اور کبھی بھی اس شک وچ مبتلا نہیں ہونا کہ انہاں کماں دی کیڑی لوڑ ہے انہاں کماں دی کیڑی مجبوری ہے. لوڑ ہے انہاں کماں دی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام دا جس وقت آخری ویلا آیا انہاں دے بیٹے شیس انہاں تو بعد انہاں دے جانشین بنے انہاں دے گدی مشین بنے اور اللہ دے نبی ہوئے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام انہاں کچھ وسیعتاں کرنیاں شروع کی دیا. آخری ٹائم بندے دا آ جاوے آخری ٹائم تو مراد ہے نہیں کہ منجی تے پہ ہوئے تے صاحب ترفدہ پہ ہوئے تے وسیعت نہیں. رسول کریم ایک گل تسی اچھی طریقے نال سمجھیا ہے کم دے سی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیم اے وے کہ جس وقت بندہ کچھ تھوڑا یا عمر ڈھلن لگ پوے اس وقت وصیت لکھ چھکے. جس وقت عمر ڈھلن لگ پوے اس وقت وصیت لکھ چھک دے کہ میرا آئے کاروبار ہے میری آئے جائیداد ہے میری آئے زمین ہے میری آئے پراپرٹی ہے میرا آئے بینک بیلنس ہے تے اللہ اور وہ دے رسول دے قانون دے مطابق میرے وارثاں چ اینج وڈی وے یہ کئی فائدے. توجہ چاہنا فرمایا ایک فائدہ اے وے توجہ ایک فائدہ اے وے تسی وصیت لکھ چھڑ سونا تے رسول کریم دی سنت تے عمل ہو جاتا. وصیت لکھنا حضور دی سنت ہے. اور دوجا فرمایا جہاں بندہ وصیت لکھدا اس نو وقتاً فوقتاً اے احساس رہندا کہ میں پرانا آندا کہ نہیں رہتا. جس وقت خیال آتا میں وصیت لکھی ہوں یا وہ پرچہ اس کو دسدا انہوں بالکل احساس ہون لگ پاؤں بھئی میں مستقل اتنے دے رہا کوئی نہیں لاؤنا میرا چل چلاؤ دا وقت آ رہا میں دنیا چھڑ جانا. اس طرح وصیت لکھن دے بہانے نال بندہ موت کو یاد کردا اور موت کو یاد کرنا ایڈا اونچا عمل ہے. مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو لو پوچھیا ایک بندہ بسترے تے فوت ہوندا اور اللہ انہوں شہیداں چ لکھ سکدا. حضور نے فرمایا ہاں جہاں میرا امتی روزانہ 20 باری کسی نہ کسی طریقے تے بہانے نال موت نو یاد کرے وہ بسترے تے بھاویں کیوں نہ فوت ہوئے اللہ انہوں شہیداں دی جماعت میں شامل کرے. دوجا موت نو یاد کرن دا یہ فائدہ ہوندا کہ بندہ پانی نو باہر نہیں جہے پانی نو باہر ہو جاندے وہ پھر درندے ہو جاندے انسانیت تو وہ ویلے ہو جاندے انہاں نکے وڈے دی پرواہ نہیں حق حقوق دا اندازہ نہیں. انجے گل ہے کہ وصیت لکھی ہوئے تے بندے نو احساس رہندا کہ میں مسافر ہاں میں اس دنیا نو چھڈنا. اور تیجا سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ جانے والے تے جان تو بعد پیچھے فتنے کوئی نہیں کھلوندے. شریعت دے مطابق اللہ اور دے رسول دے قانون دے مطابق جس وقت ہر شے بڑی گئی ہوئے تقسیم ہو گئی ہوئے ہر ایک کا حصہ قانون دے مطابق طے ہو چکے ہوئے فتنے فساد تو گرانا بچ جائے. سمجھ آ گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تو نہ ہوئی نال نال مسئلے دستے جاتے جو میں تے پھر ذرا اور موضوع ہوندا وہ ایک خاص لیٹ کرنا ہوندا تے شاخاں نہیں چھوڑ سکتی ہیں اتنے ضرور میں عرض کر سکتا. حضرت آدم نے فرمایا بیٹا آئے کرنا آئے کرنا آئے کرنا آئے کرنا
اچانک آتے ایک ہستی ہے وہ نام ہے محمد اس کی ذات تے درود بھی بھیجنا سبحان اللہ یہ سوپڑی کر دے پہ اور وصیت کر دے پہ کہ میرے بعد تیری یہ بھی بیوٹیاں ڈیوٹی ہے کہ محمد ایک ہستی ہے اس کی ذات تے تو درود و سلام دا نذرانہ بھیجنا کرنا. حضرت شیس حیرت نہ اپنے باپ کو ویکھن لگ پے کیونکہ حضرت شیس واسطے تو کل کائنات آدم ہی آنا باپ بھی آدم ہے اس حوالے نال بھی احترام دے قابل استاد بھی آدم ہے اس حوالے نال بھی ادب دے لائق حضرت آدم اور پیر بھی آدم ہے اس حوالے نال بھی احترام دے لائق حضرت آدم نبی بھی تے رسول بھی آدم اس ایک حوالے نال بھی حضرت شیس پتر واسطے آدم سب کچھ ہے وہ حیران ہو گئے آخر لگی وہ کون محمد نو جنہاں دے بارے تسی میں سوپڑی کر دے پئے ہو وصیت کر دے پئے ہو کہ انہاں نو سلام بھیجنا انہاں تے درود بھیجنا. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا کہ جس وقت رب قدوس نے میرا وجود بنایا او جڑا میں کہ خلق تو بیدیا میں دونوں ہتھاں نال آدم دا وجود بنایا ونفخت فیہ من روحی اور اس وجود وچ میں اپنی روح دا فیض پایا. حضرت آدم فرماتے بیٹا جس وقت روح اللہ دی فیض دی روح میرے وچ داخل ہوئی تے سب تو پہلے میرے جسم دا جڑا حصہ جاگیا اور جس نے کم کرنا شروع کیتا وہ آنکھ ہے. دماغ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ بھی طاقت پہلے آ سکتی ہے پیروں بھی طاقت پہلے آ سکتی ہے دل کی دھڑکن بھی ود سکتی ہے لیکن اللہ نے سب تو پہلے حضرت آدم دیاں اکھاں دے وچ اپنی روح دا کرنٹ پیدا فرمایا. کرنٹ ہی ہے نا وہ جویں کیونکہ جسم دے جس حصے جو روح نکل جائے خدا نہ خاصہ فالج دی وجہ تو وہ بیکار ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا اصل روح ہی تو نکلتی ہے وہ روح دا کنیکشن وہ دے نال مک جاندا جسم نال بیماری دی وجہ تو اس وجہ تو وہ بیکار ہو جاتا. حضرت آدم آدم اللہ نے میرے جسم وچ جس وقت اپنی روح دا فیض پایا سب تو پہلے میری اکھاں دے وچ روشنی آئی بصیرت آئی بصارت آئی نور آیا اکھاں نے جس وقت کام کرنا شروع کیتا اور یہ بھی پتہ ہے نا ہاں جنت وچ ہاں جنت وچ سارا بنانا وہ پروسیجر جیڑا وہ جنت وچ اللہ مکمل کیتا یہ الگ گل ہے مٹی ساری دھوئے تو چاہیے. حضرت جبرائیل نے آکھیا ساری زمین چو تھوڑی تھوڑی چونگی مٹی دی چونی میں پوچھیا اے حقیقت ہوئی تے چا سکتی تھی مٹھ بھر کے ساری زمین تو پھراؤں گا اور ساری زمین تو چوندی مٹی لین دی کی حکمت ہے. اللہ نے فرمایا آدم دی اولاد دا مزاج وکھرا بناؤ. یہ سب حکمت اللہ نے پہلے طے کر چھڑیاں اسی دا صرف وہ منظر ویکھا ہے اور ساری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. اس سے واسطے کریم رب نے رحیم رب نے رحمان رب نے غفور تے غفار رب نے سب قرآن وچ بار بار دعوت دیتی. سوچو تفکر کرو غور کرو عقل نو استعمال کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات وچ میریاں قدرتاں کھڑیاں پئیاں او ویکھتے جاؤ تے میری ذات نال اپنا تعلق مضبوط کرتے جاؤ. لیکن جو ویکھنا وہ اسی نہیں ویکھتے جو نہیں ویکھنا اس کی عمراں گال چھڑ دیاں اور بے مقصد زندگی لے کے اس دنیا تو ٹر جاتے ہیں. خیر میں عرض سے کردہ پیاس حضرت آدم فرماتے ہیں جس وقت وہ میری اکھاں وچ نور آیا وہ بصیرت تے بصارت آئی میری اکھاں نے جنت دے ماحول نو تکنا شروع کیتا ویکھنا شروع کیتا. میں درختاں دے تنے ویکھے مٹھ جڑے ہوندے او میں ویکھے میں درختاں دے پھل ویکھے میں درختاں دے پھل ویکھے میں درختاں دے پتے ویکھے میں اتھے جڑے اللہ نے جنت وچ گھر بنائے ہوئے انہاں دے جڑے مین گیٹ نو انہاں تے نظر پئی ہر جائی تے پھلاں تے پھلاں تے تنیاں تے پتیاں تے اور ہر گھر دے سامنے جویں نیم پلیٹ لگی ہوندی لکھیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم آتے اسی لمحے اسی گھڑی میرے دماغ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جس ہستی دا نام اللہ نے اپنے نام دے نام جوڑ کے رکھے ہویا یہ مقام کے مرتبے وچ میں تھوڑی بلند ہے. سبحان اللہ. اور سمجھ آ گئی تو یہی وجہ کہ جس وقت حضرت آدم دا حضرت حوا نال نکاح ہون لگا حق مار دا مسئلہ پیش آیا. حق مار دے معاملے چ بھی کسی قسم کی ضرب تقسیم نہ دیتی کرو. ایک حق مار ہوندا معجل حمزے نال
ایک ہوندہ اخبار معجل عین نال سمجھ آ گئی باقی لفظ ایک کو ہے میم جیم تے لام وچکار ایک جا تے واو ہوندی ایک جا تے عین ہوندی معجل تے مؤجل یہ جڑا معجل ہے اس کا حکم شریعت وچ موجود ہے لیکن تاکید معجل دی معجل وہ ہوندا جڑا نقد ادا کیتا جڑا دستی دتی جاندا اون وعدے مؤجل حمزے نال تے جڑا آپ لکھ دے دکھاندے 6 لاکھ لکھ چھڈو 10 لاکھ لکھ چھڈو اتنا سونا لکھ چھڈو فلانی کوٹھی لکھ چھڈو احتیاط واسطے اینو وعدے معجل عجل جڑی اجل تھوڑے عرصے بعد جڑا حمزے نال ہے او معجل او تھوڑے عرصے بعد ہے جڑا عین نال ہے معجل عجلت جلدی کو لو اون نقدی جڑا ہے تو نقدی جڑا اخبار ہے سنو رسول پاک نے فرمایا پیسیاں جو جیڑی سب تو بابرکت پیسہ ہے وہ حق مال دا پیسہ ہاں انجے گھنجے نہیں انجے بھئی ایک روٹین ہے اساں پوری کر چھڑنی نبی پاک نے حق مال دے پیسے کو اطیب سب تو طیب تے پاکیزہ فرمایا اس پیسے کو اگر ہمیں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوئے اس پیسے کو اگر میاں بیوی صلاح دے نال کوئی بزنس کرن کوئی کاروبار کرن اس پیسے کو ودھون دا انتظام سوچن اللہ او دے اندر برکت کی ضمانت دیتا سبحان اللہ اتھے تا دیکھتے ہی کوئی 10,000 بھی نہیں دیکھتا کہ مصیبت ہے سوچو اللہ رب العزت نے اس کو فرض قرار دیتا حق مال کو فرض قرار دیتا اور سونے نبی نے برکت کی ضمانت دے چھے سمجھ آ رہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے نکاح دا جس وقت معاملہ آیا حق مال دا ایشو آیا کہ ہونا حق مال ہونا اللہ کریم نے فرمایا میرے مصطفیٰ تے دا بھائی درود پڑھ چھا اور کتاباں دے حوالے اپنی جاتے موجود نو ایتھے کدی کدی تبلیغی نصاب تے فضائل اعمال پڑھی دی ہے مولانا زکریا قادری صاحب دیوبندیاں دے بڑے مشہور عالم ہوئے جنہاں 4-5 کتاباں لکھیاں پرانا نا تبلیغی نصاب ہن موجودہ نا ہے فضائل اعمال جڑے تبلیغی جماعت والے چاہ کے بندے ہوندے تے ہر جائی تے پڑھدے پے ہوندے اس دے اندر فضائل درود شریف قادری صاحب نے جڑی لکھی وہ دے وچ یہ لکھیا کہ اما حوا دا نکاح ذات مصطفیٰ تے دا والی درود شریف سبحان اللہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ حضور دا ذکر اور قرآن مجید نے گھر کھول کھول کے سمجھائی قرآن مجید نے اس حقیقت کے حوالے نال کوئی پردہ نہیں رکھیا اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل ایک سورۃ اعراف نامہ سے پارا وہ پوری آیت مصطفیٰ کریم دی شان وچ اللہ نے نازل فرمائی تقریباً 2000 یا تو 1999 وچ اس آیت تے کئی 10-12 جمعے میں لائے ہوئے وہ لکھے ہوئی موجود ہوں اس آیت وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیا شانہ چو ایک شان یہ بھی بیان کی تھی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل توجہ چاہنا اللہ فرماندا میرے محبوب دیاں انوکھی تے نویکلیاں شانہ چو اے شان بھی ہے اجے محبوب اس دنیا چ آئے ہی نہیں اجے آمنہ دا لال بڑھ کے اس کائنات کے اندر جلوگر ہوئی نہیں اجے تک حضرت عبداللہ دی اکھاں دا سرور بڑھ کے بشریت دا لباس پا کے اس کائنات کے اندر تشریف ہی نہیں لے آئے اجے تک خواب خیال ہی کوئی نہیں مکے والیاں نو لیکن الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل سونے دے آن تو 600 سال پہلے انجیل اتری سونے دے آن تو تقریباً 1800 سال پہلے اللہ نے تورات حضرت موسیٰ تے لائی ان دعا کتاباں دے اندر اللہ فرماندا اسا مصطفیٰ دے ذکر دے نغمے لکھ چھڈ دے سبحان اللہ آخر کیویں اجے وہ آئی کوئی نہیں وہ ہستی اجے آئی کوئی نہیں اور اللہ کریم آسمانی کتاباں دے وچ جڑیاں دنیا امتاں واسطے وہ ساڈے واسطے نہیں تورات ساڈے واسطے نہیں زبور ساڈے واسطے نہیں انجیل ساڈے واسطے نہیں ابراہیم دے صحیفے ساڈے واسطے نہیں لوط دے صحیفے ساڈے واسطے نہیں آدم دے صحیفے ساڈے واسطے نہیں لیکن انہاں کتاباں دے اندر حضور دا ذکر کرنا حضور دیاں شاناں دا بیان کرنا حضور دے اوصاف جمیلہ دا تذکرہ کرنا حضور دے مقامات عالیہ تے گفتگو کرنے حضور دے محامد تے محاسن کھول کھول کے انہاں کتاباں
کتاباں دے اندر بیان کرنا یہ اس گل دی دلیل ہے کہ رب کریم نے ادو اپنی خدائی بڑھائی، ادو ذکر مصطفیٰ اور ادو شان مصطفیٰ دے جھنڈے بلند کر دے۔ وہ تو نبی دا ساڈا ہے، اسی انہاں دے غلام ہاں، اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی انہاں دے مقتدی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، تسی میرے انہاں دے مقتدی تے غلام نہیں ہو، میرا مشن اے اور میرا مزاج اور مزاج اے کہ کائنات کے اندر ہر انسان میرے رسول نو جانتا بھی ہوئے، اُدھی عظمتاں دا اقرار بھی کرتا ہو۔ یہ وجہ کہ 12 نبیاں نے رسولہ نے اپنے زمانے دے اندر یہ 12 تا وہ نا جنہاں دا ذکر کتاباں وچ بچ گیا تے محفوظ رہ گیا، کئی کتاباں ہزاراں لکھاں کتاباں تا انجی دنیا تو غائب ہو گئی ہیں۔ 12 نبیاں تے رسولہ دا نادہ سجیدہ جنہاں نے اپنی زندگی وچ یہ تانگ کی تھی اور آرزو کی تھی کاش سانو آمنہ دے لال دا زمانہ نصیب اور اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے والے ہو بھی انہاں دے نعرے مارنے والے ہو بھی انہاں دی عظمتاں دے ہوکے دینے والے ہو بھی انہاں دے نال کندھے دے نال کندھا لا کے رسول اللہ دے دین دے پروانے ہو بھی اور محافظ ہو بھی اور پہرےدار ہو بھی اور قرآن مجید نے دوجی جائی تے اس حقیقت نو اور نتار چھڑیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں کوئی شعر نہیں پڑھیا، میں کوئی بند نہیں پڑھیا، کوئی وارث شاہ دا کلام نہیں پڑھیا، میں جو کوئی تھوڑے سامنے پڑھدا پیا یا اللہ دا قرآن پڑھدا پیا یا سونے نبی دا فرمان پڑھدا پیا۔ اس واسطے اپنے دماغاں نو ہور تری دیو، اپنے دماغاں نو ہور چاندنی دیو، اپنے دماغاں نو ہور وسعت دیو۔ اللہ نے نبیاں تے رسول ساریاں نو 2 لاکھ نبی تے رسول اللہ نے اس کائنات میں انساناں کی ہدایت واسطے بھیجے۔ اجے نہیں آئے، اللہ نے انہاں دا اکٹھ کر کے روحاں دا اکٹھ کر کے انہاں دے کولوں وعدہ لیا جے میرا رسول تھوڑے زمانے چ آ جائے تساں او دا کلمہ بھی پڑھنا تے او دا سپاہی بھی بننا، تو میں کلمہ پڑھنا والا تنصرنا او دا سپاہی بننا۔ اے کیویں اللہ انہاں سارے نبیاں تے رسولاں دے دماغ وچ بھی اے گل پکی پہندا پیا کہ مقصود کائنات دا آمنا دا نال ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صرف آدم نال گل بن گئی ہوندی شیش دی کوئی نہیں لوڑ، جے صرف شیش نال کام چل گیا ہوندا نوح دی کوئی نہیں لوڑ، جے نوح نال کام چل گیا ہوندا ابراہیم دی کوئی نہیں لوڑ، ابراہیم نال کام چل گیا ہوندا موسیٰ دی کوئی نہیں لوڑ، اگر موسیٰ نال کام چل گیا ہوندا تو عیسیٰ دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن سب نے اپنا اپنا زمانہ گزار کے ختم نبوت دا تاج میرے مصطفیٰ کے سر تے سجا کے فرمایا ہن میرا مشن پورا ہو گیا، ہن کائنات تک دین بھی محمد دا رہے گا، حکم بھی محمد دا رہے گا، تاج بھی محمد عربی دا رہے گا۔ ایتا ساریاں قرآن سن نہیں سمجھا رہے ہیں، اسی کیوں نہیں یہ خوشبو لیندے ان ایتا دے نور دے نال اپنے سینیاں نو اسی کیوں نہیں چمکیندے؟ یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جس وقت زمانہ آیا اللہ نے انہوں بڑی شاناں دتیاں، بڑے مرتبے دیتے، توجہ کریا ہے، بڑا دھیان کریا ہے، بہت دھیان کریا ہے۔ کئی چیزاں انجے جھڑ ویسا جنہیں آئے پتے جھڑ جاندے نا آندھی آئے فضول پتے جھڑ جاندے وہ انجے جھڑ جا سک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے آئے، اللہ کے رسول بن کے آئے، صاحب امت بن کے آئے، صاحب کتاب بن کے آئے۔ اللہ رب العزت نے بس یہی کافی ہے کہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ دیاں نکیاں نکیاں گلاں قرآن وچ بیان کی، نکیاں نکیاں گلاں بیان کیتیاں۔ اے نکی کوئی نہیں، اے وڈی ہے کہ حضرت عیسیٰ دے بارے اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے کول کوڑ دا مریض آندا ہا او ہاتھ پھیر دیاں یا کپڑا لا چھڑ دیاں اللہ شفا بھی دیندا تے جسم سونا بھی کر دیندا۔ اور فرمایا کدی کدی ڈورے انے کوڑے گونگے اتنے زیادہ آندے ہیں تے دھیاڑا اتوار دا ہوندا۔ سبحان اللہ۔ آپ پیرا انجے اتوار نہیں بڑھا رہے، یہ دیکھیں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر اور حضرت عیسیٰ نو اللہ نے جنہیں سن جمعہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ نو اتوار عطا فرمایا، حضرت موسیٰ نو ہفتہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ نو اتوار عطا فرمایا اور آمنہ دے لال نو جمعہ عطا فرمایا۔ میں خوش ہوں الحمدللہ، اس بات تے ناز کرتا ہوں
کہ موسم آباد کی دھرتی دے وچ جمعے کا جڑا مزاج ہے وہ کدھر بھی نظر نہیں آتا. جس ذوق نال، جس شوق نال، جس اہتمام نال، جس پیار نال، میں پتا بہت سارے دوست اپنے کام کار چھڈ کے بر وقت پہنچ جاتے ہیں. کئی دوست جمعے والے دن سفر اپنا روک چھڈ دیں، اپنی کئی مجبوریاں پورا کر چھڈ دیں. نہیں جمعہ اتنے ہی پڑھنا. یہ جڑا تھوڑا ذوق شوق ہے یقیناً اس کی برکت ہے، ایک جمعے کا فیض ہے اور جمعے کا فیضان ہے. انہیں اس سے میں نہیں ٹورنا کہ جمعہ حضور نے کیوں دیتا. دستا ہے کیا کہ اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمعے والے دیہڑے بھی تو پیڑ لا سکتے ہیں، ہفتے والے دیہڑے بھی پیڑ لا سکتے ہیں. سوموار بدھ منگل جمعرات بھی تو پیڑ لا سکتے ہیں. دیہڑا نہیں مقرر کرنا کہ اس دیہڑے آ جاؤ میں علاج کر سکوں. نہیں، انہوں نے 7 دیہڑیاں جو اتوار والا دیہڑا چوز کیا، اتوار والا دیہڑا چنے. یہ تھوڑی جی بریک گل ہے لیکن تم فوراً سمجھ آ جانی. تھوڑی میری نظر اپنے اپنے حساب تک دیکھتی. میں جس شعبے چاہتا میں اپنے شعبے کا ماسٹر ہوں. تسی کسان ہو، تسی کاشتکار ہو، جو تسی جانتے ہو وہ میں عام طور پہ نہیں جانتا. بہت ساریاں بریکیاں پانی لاؤن دے حوالے نال بریکی، بیج بجائی دے حوالے نال بریکی، سونی دے حوالے نال بریکی. جویں جویں زمیندار ترکڑا ہوتا کام دا ودتا ویدا وہ تجربہ ودتا یا نہیں ودتا ہے تو وہی زمین نا. فرمان نو تو میں کوئی نہیں پتا، تھانوں اس زمین کے بارے کتنا پتا. زمین دا مزاج بھی تھانوں پتا لگ جاتا. ایک ٹھڈی ہے، ایک گرم ہے، ایک تیز ہے یا مٹھی ہے، لگتا ہے نہیں لگتا. یہ تجربے کی گل ہے، اس شعبے کی گل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبی تے رسول تے سارے سچے تے سچے اولیاء. دکاندار کی گل نہیں، پروفیشنل لوگوں کی گل نہیں، تجارت کرنے والے تے بزنس مین تریزہ والے کی گل نہیں. سچے تے سچے اولیاء کرام، انبیاء تے رسول اللہ انہاں بندگی کی وجہ تو، عبادت کی وجہ تو، یاد خدا کی وجہ تو، معرفت ربانی کی وجہ تو، محبت الہی کی وجہ تو، قربت مصطفیٰ کی وجہ تو وہ اکھاں دے چھڑدا جس نال وہ ویکھ لیندے کیڑی گھڑی ہوئے، کیڑا لمحہ ہوئے، کیڑی ساعت ہوئے، کیڑا گھنٹہ ہوئے جس وچ اللہ کی او رحمت نازل ہوندی پئی، جس وچ اللہ شفاواں تقسیم کرتا ہے. سمجھ آئی گا؟ بسم اللہ. وہ جانتے ہوندے کوئی غلط ہے نا. حضور فرمایا کہ فلانے دیہڑے اللہ نے درخت پیدا کیتے، فلانے دیہڑے اللہ نے آسمان تے زمین پیدا کیتا، فلانے دیہڑے اللہ نے علم پیدا کیتا. یہ سارے دیہڑے ایک ہو جائے وہ گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ یہ اللہ آپ ونڈا کیتیاں انجے نہ تبصرے کیتے کرو. یہ اللہ نے آپ ونڈا کیتیاں. سن لو تھوڑے فائدے والی گل ہے جو میں بھی عرض کیتی ہوئی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جڑا علم ہے نا، علم کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی علم ہے، فرمایا جڑا بھی علم ہے یہ اللہ کو دارے دیارے پیدا. لہٰذا وہ دارے دیارے بچے داخل کرے سو کہ عام طور پہ برکت تے فیض ہو جائے. اور فرمایا جڑے آپ بوٹے پھل فصل درخت کاشتکاری جتنی بھی ہے یہ اللہ نے فصل تے بوٹے تے درخت تے پھل تے پھول یہ سارے دے سارے سوموار والے تھے. یہ بہار ہے نا، یہ اکھاں دا چانن ہے نا. رسول پاک نے بھی سوموار والے تھے چلو. لہٰذا اگر تسی بیج سو کوئی شے سوموار والا دیہڑا اگر چون لو تے برکت ہو سکتی. حکمت ہے انجیار فرمایا آسمان تے زمین اللہ نے اتوار والے دیہڑے پیدا کیتے. ہن اگر اتوار والے دیہڑے تسی اپنے گھر دی بنیاد رکھو اللہ رب العزت اس کی برکت پیدا فرمائے. تھوڑے پیسے نال اللہ گھر مکمل کر دے. ہر گل تے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیڑی تو یہ حکمت ہے نا. تو وہ حضرت عیسیٰ نے جانے کہ شفا بھی جڑی ہے وہ اتوار والے دیہڑے چلتی ہے. بس انہاں دے اس مقدس طریقے کو ویکھتے ہوئے اس امت دے پاکاں لوگاں نے اس لہر دا مشاہدہ کیتا تے اپنے کناں سنیاں نال چلیا اتوار آ جائے اللہ کرم چکر. بس اتنی ساری گل ہے. ورنہ دن سارے اللہ دے ہیں، دن سارے اللہ دے ہیں. یہ ونڈا کچھ اس نے اپنے بندیاں واسطے بڑھائیاں. خیر میں عرض یہ کردا پیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. سارے نبیاں تے رسولاں نو اکٹھا کر کے آکھیا میرے رسول دا کلمہ بھی پڑھنا تے میرے رسول دا مددگار بھی بننا، انہاں دا سپاہی بھی بننا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ویلا آیا، اللہ انہوں نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں. کوڑا آوے وہ سونا بنا دے، ڈورا آوے اس نو سنن دی توفیق مل جائے، گونگا آوے اس نو بولنا نصیب ہو جائے، نبینا آوے اس نو بصیرت تے بصارت مل جائے، اودیاں اکھاں کم کرنیاں شروع کر دیں. حضرت عیسیٰ کناں بندیاں دی
آکھے تے کنا قبراں تے بہن آکھن احیی الموتى باذن اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھ کھلو، او مردے اٹھ کھلو. سبحان اللہ. یہ ساری گلاں اللہ نے ساڈے قرآن وچ بیان کیتیاں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ گلاں اللہ نے ساڈے قرآن وچ بیان کیتیاں. اور اگلی گل جی بظاہر نکی جی گل ہے وہ بھی میں سنا دیواں. اللہ فرماندا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت عیسیٰ اپنے علماء نو، اپنے صحابہ نو، اپنے حواریاں نو اے بھی آتے ہیں تسی جیڑا کھا کے آئے ہو میں وہ بھی پتا، جیڑا لکا کے آئے ہو وہ بھی پتا، جیڑا گھر سام کے آئے ہو وہ بھی پتا، جیڑا کھا کے آئے ہو وہ بھی پتا. بھئی جیڑا الماری چ رکھ کے آیا وہ تو اپنی شکل وچ پیا نا، وہ تو اللہ دا بندہ دیکھ سکدا آسانی نال اس الماری وچ فلانی شے پئی. حضرت اب میں بولن لگی اس اتھوں اساں گل اگوں ہور دے پاسے نکلدی پئی، ایتھے لیا گیا ہے انبئکم بما تاکلون. کھا کے بھی آیا تے لکا کے بھی آیا، اتھے لیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بابرکت زمانہ، بدر دی جنگ ہوئی، قیدی آ گئے مدینے شریف. حضور دے سکے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدیاں وچ مدینے شریف آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون پاس کیتا. حضور فرمایا انہاں قیدیاں وچ وہ جڑے مکے پاک تو قیدی قریشی آیا، کافر قیدی آیا، فرمایا قانون پاس کیتا، بل پاس کیتا. فرمایا انہاں قیدیاں وچ جڑے پڑھے لکھے نا وہ ساڈے مسلماناں دے بچیاں پڑھنا لکھنا سکھا دے، اسی آزاد کر دے. سبحان اللہ. نہ نقصان نہ کوئی قتل کر سا، حالانکہ قتل بس اجازت ہو گئی ہے خدا بندو. حضور نے فرمایا جڑے پڑھے لکھے، اتنا شعور حضور نے عطا فرمایا. اج دا وڈیرا اپنے لکھیاں نوں پڑھن نہیں دیندا، اپنے غلاماں نوں پڑھن نہیں دیندا. اے پڑھ لکھ گئے، اے سامنے ہو کھلوسن، اے وڈے ہو جاسن. نہ اے مصطفی طریقہ نہیں، ایک محمدی طریقہ نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلطی آپ بھی رکھی. فرمایا جڑے کافر پڑھے لکھے ہیں میں انہاں نوں یہ آپشن دے رہا، تسی مسلماناں دے بچیاں نوں پڑھا چھڈو، لکھائی سکھا چھڈو، تھانوں میں چھوڑ دیندا. فرمایا جڑے پڑھے لکھے نہیں انہاں دے واسطے آپشن ہے وہ اتنا مال اسلامی خزانے دے اندر، اسلامی بینک دے اندر جمع کرا دیں، اس دے بدلے میں انہاں چھوڑ دے سا. اور فرمایا تیسرا آپشن ہے، بلکہ پہلا آپشن ہوا جڑا میں تیجے تے لے آیا. پہلا آپشن غلطی ہوگی. پہلا آپشن ہے اسلام قبول کر، پہلا آپشن ہے اسلام قبول کر لو، تسی چھٹے ٹکے ہو. دوجا آپشن ہے جڑے پڑھے ہوئے وہ پڑھا دے. تیجا آپشن ہے کہ وہ پیسے جمع کرا دے، انہوں نے میں چھوڑ دے سا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ پہلے کیٹاگری واسطے اپنے آپ کو تیار کرتے پے آن، وہ اپنی تھوڑی لائی سمجھ. ایک حدیث کے اندر موجود ہے، وہ لائی سمجھ گیا میں سردار ہاں، میں مکے کا قریش میں بڑا بڑا ہوں، اور اے میرا بھتریجا سمجھ آ رہے ہوں میں یہ دیکھ پیچھے کیویں ٹور پاؤں. وہ اپنی تھوڑی تھوڑی لائی سمجھ دیا. حضرات عزیز وقار وہ پڑھا پڑھانے والا بھی آپشن نہ، پڑھے لکھے کوئی نہ، اور اسلام قبول کرنے واسطے لہائی کی وجہ تو تیار نہ. حضور فرمایا چاچا پھر قانون تو سب واسطے مراتا ہے. جیڑا ہون قانون کس دا پیار دیتے پہ ہو، اللہ دے شر تو بچو اور اللہ دے شر تو پناہ منگو. اللہ رب العزت کی غیرت قانون قوم تے کتنی اٹھتی اتنی کسی گل تے نہیں اٹھتی. اسی پریشان ہاں کہ ساڈا آنے والے دیہاڑے کیویں دے ہیں، آنے والے مہینے کیویں دے ہیں. اللہ نے کس کس سے پاس ساری چوڑیاں گھٹنیاں. اللہ تعالیٰ انہاں نے ہدایت دے. تو حضور نے فرمایا قانون سب واسطے برابر ہے. یا تو اسلام قبول کر لو، یا تسی اگر پڑھے لکھے ہو تے مدینے دے بچیاں نوں پڑھنا لکھنا سکھا دیو. تیجا آپشن ہے کہ تسی کوئی اسلامی خزانے جمع کراؤ، میں چھوڑ دا واپس مکے شریف ٹر جانا. حدیث کے اندر ایک گل موجود ہے، توجہ چاہنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سوکھے ہیں پر خرچہ کرن لگیاں تھوڑا جہا اوکھ محسوس کر دیں. یہ مطلب نواں مزاج نہیں، یہ پرانا مزاج ہے. حدیث کے اندر بہت باریکیاں موجود ہیں کہ وہ ان سوکھے ہیں، خوشحال ہیں پر خرچہ کرن لگیاں تھوڑا جہا وہ اپنا آپ اوکھ محسوس کرتے ہیں. حضور فرمایا مال دے دو. انہوں نے آخیا میرے کول تو ہے کوئی نہ، میرے کول تو ہے کوئی نہ. حضور مسکرائے. عباس آخیا بھتریجا مسکرائندا کیوں پیا، حسن دی کی وجہ. حضور فرمایا بس میں یہ سوچتا پیا کہ تسی جس وقت مکے شریف ٹرے ہو، جنگ واسطے ٹرے ہو، باقیاں دے نال آن لگے ہو، تسی میری چاچی ام الفضل نو اتنا ڈونا نہ پایا، اتنا ڈونا نہ پایا، اور وہ
اشرفیاں تے سونے چاندی نال بھرے ہویا اودا اتو منہ ہینج کر کے لپیا ہویا میں ہینج کر کے اودا منہ لپیا ہویا اور تس آکھیا اے اس کونے وچ دب چھڑ آگے اس خریت نال پھر تا رل کے کھساں ورنہ تیرے واسطے ساری زندگی کافی او سن دے گئے انہاں دے کن کھڑوندے گئے چہرہ سرخ ہوندا گیا حضور دی گل مکی آدھے اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا تو اللہ کا سچا رسول مطلب اس زمانے دا جس بندے کلمہ نہیں پڑھے ہویا اس دا بھی آئیے جملہ اپنے دلاں دی تختیاں تے لکھیا ہے سارے نکے بڑے سارے یہ تختیاں دلاں دی تختیاں تے لکھیا ہے اس زمانے دا اجے تا عباس کافر ہونا ہن کلمہ پڑھ دے پے نا اس تو پہلے تا کافر ہونا اس زمانے دا کافر بھی اے ذہن رکھدا اے نظریہ رکھدا اے عقیدہ رکھدا کہ غیب دی خبر دینے والا اللہ دا سچا رسول ہوتا ہونا کی رہی پلے کو جو جانتے ہی کوئی اور کلمہ بھی پڑھی اشہد انک رسول اللہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو خیر انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم حضرت عیسیٰ فرماندے اپنے غلاماں نوں تسی جڑا کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جاندا جڑا لگا کے آئے ہو سام کے آئے ہو میں وہ بھی جاندا میرے بیلیوں میں دسو تو صحیح جیڑی شے کھا جاوے ایتھے میرے سامنے انگور ہون اور وہ میں کھا چھڈا اندر جا کے انہاں انگور نہ انہاں تو لوٹا جا بن جانا انہاں دی کوئی شکل نہیں انہاں دی کوئی صورت نہیں انہاں دی کوئی شیپ نہیں اندر جا کے جس وقت وہ جی لوٹا جا ہے وہ کیویں پتہ لگے کہ ایک کیش ہے حضرت عیسیٰ دن میں دس سکتا تو امرود کھا کے آیا تو امرود کھا کے آیا تو کھانا کھا کے آیا حضرت عزیز کا میں سمجھاؤنا یہ چاہنا ایڈیاں دیکھیاں گلاں بھی حضرت عیسیٰ دیاں اللہ نے قرآن وچ بیان کیتیاں تے کیوں بیان کیتیاں اس پاسے تھوڑا سونا دماغ تے آنا چاہنا کہ حضرت عیسیٰ دیاں شاناں سان سناؤن دی لوڑ کیویں سان سناؤن دی لوڑ کیویں ایدی لوڑ ایویں اللہ رب العزت نے بڑی حکمت دے نال اور بڑی بصیرت دے نال اور بڑی محبت دے نال بہت سارے سنگار لائے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ دیاں شاناں قرآن وچ بیان اس واسطے کیتیاں کہ حضرت عیسیٰ دیاں جس وقت توراں اور حضرت عیسیٰ دیاں شاناں اور حضرت عیسیٰ دیاں گڈیاں آسمانے تے چڑھیاں انہاں دا سکا مسیح اللہ دا نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہاں خط لکھیا تسی کدائی او تلو سمجھ آئی سبحان اللہ تسی کہہ رہے او تلو ہن کہڑے او جنہاں دے بارے اللہ نے ساڈے کول روما دے زمانے وچ وعدہ لیا یہ میرا رسول آ جائے تو سودا کلمہ بھی پڑھنا تے او دا مددگار بھی بننا ایڈیاں شاناں تو اس دیاں ہو سکدیاں اج تک کسی نبی تے رسول دیاں اساں تے شاناں نہیں سنیاں اے جڑیاں وکھریاں تے المیریاں شاناں اے اس دیاں ہو سکدیاں حضرت یحییٰ آکھیا جلدی جواب دے آئے اے نہ آکھیا سمجھے اے نہ ہوئے میں بھائی کردا رہا تے ایمان تو ہی جاؤ سمجھ آؤندی پئی کیا ہاں ایک اللہ نے درجے رکھے ہوئے اللہ نے ایک پروٹوکول رکھے ہوئے اللہ نے ایک حیثیت معاشرے دے اندر رکھی ہوئی توجہ حضرت یحییٰ آکھے جلدی جواب دے آئے میں سمجھا مسیح ہے میں سمجھا بھیرا ہے کہ میں بس اتنا سارا ہی رہ جاواں اور ایمانوں میں ٹر جاواں میں جلدی لکھیا ہے توجہ چاہنا میں دسیا قرآن وچ اللہ نے حضرت عیسیٰ دی شاناں کھول کے بیان کیتیاں ہن حضرت عیسیٰ اپنے بھراؤ حضرت یحییٰ نوں جواب کے دیندے پئے یحییٰ آرام کر اجے اسی امرود لکھدے پئے اجے او دا انتظار کردے پئے میں تا اپنے دل وچ اے تانگ لے کے بیٹھا اے آرزو پالدا پیا او سونا آ جاوے او بوٹ پاؤن لگے تے تسمے میں بننا اور بوٹ لان لگے تے تسمے میں کھولنا تسمے کھولن والا اور تسمے بند کرنے والا ہوں سنیا تسمے کھولن والا اور تسمے بیان کرنے والا بند کرنے والا اگر ایڈیاں شاناں قرآن کی بولی وچ رکھدا تے اس بوٹا اللہ دا مقام کی ہوئے گا بالکل کنجوسی نہ کرو بالکل بخل نہ کرو حضور دا مقام سمجھن وچ حضور دا مرتبہ سمجھن وچ حضور دی شان سمجھن وچ اللہ رب العزت نے حضور دی ذات دے بارے اتنا قرآن دے اندر بیان کیتا شاید میں جمعے تے عرض کیتا اتنا نماز دا ذکر نہیں اتنا روزے دا ذکر نہیں اتنا حج دا ذکر نہیں اتنا زکوٰۃ دا ذکر نہیں اتنا عشر دا ذکر نہیں اتنا حقوق العباد دا ذکر نہیں اتنا حقوق اللہ دا ذکر نہیں جتنا ذکر مصطفیٰ ہے گل نال اللہ رب
العزت نے حضور دی شاناں دا بیان کیتا. ربیع النور دا پہلا جمعہ جنہاں نوں پڑھن دی اللہ نے سعادت بخشی ہے انہاں نے یاد آ رہے ہو سی کتنی قرآن مجید دی آیتاں جمع کر کے تواڈے سامنے پیش کیتیاں. حضرات عزیز وقار اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا, اللہ کو اپنا یار نال اتنا ہی خاص تعلق ہے. فرمایا لعمرو کا, میں گل مکرنا, اللہ فرماتا میں گل مکرنا, تیری ساری زندگی اتنی سونی ہے, تیری ساری زندگی اتنی تابناک ہے, تیری ساری زندگی اتنی خوشبودار ہے, اور تیری ساری زندگی اتنی چاندنی نال بھری ہوئی کہ میں اللہ ہو کے قسم چہنا تیری ساری زندگی میرے نزدیک قسم دے قابل ہے. تیری زندگی دے ایک نہ میری میں قسم چہنا. زندگی وچ کئی اونچ نیچ ہوندی, کئی نشیب فریز ہوندے, بچپن ہوندا, لڑکپن ہوندا, جوانی ہوندی, عمر ڈھلدی, بڑھاپا آ جاندا. زندگی وچ کئی معاملات ایسے ہو جاندے بندہ ان بیلنس ہو سکدا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک زندگی دے بارے اللہ نے فرمایا لعمرو کا, تیرا پہلا لمحہ تو لے کے آخری لمحہ تک اتنا باوقار ہے کہ میں اللہ ہو کے شرم محسوس کوئی نہ کردا پیا. تیری زندگی دے ایک مہینے دی, ایک سال دی, ایک گھنٹے دی, ایک دیہاڑے دی, ایک لمحے دی, ایک سیکنڈ دی, میں اللہ ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنا محبوب, اتنی عظیم تر ہستی اللہ دی بارگاہ دے. حضرات عزیز وقار وہ جڑا میں دسیا نا کہ اللہ نے حضور دے آن تو پہلے حضور دے ذکر دی گٹ چال چھڈی, ساری کائنات میں حضور دی شاناں دا بیان کر دیتا. اس تے بات کر کے پھر میں اپنی بات ختم کرن لگا. جمعے تے میں عرض کی تھی ایک شخص حضور دی کچہری وچ آ گیا. حضور بیٹھے ہیں, جنگ ہوئی, جنگ تو بہت سارا مال حضور دی خدمت وچ پیش کیتا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف رکھ دے. وہ ایک بندہ آیا جڑا بظاہر حضور بھی انہوں کوئی نہ جانتے, باقی لوگ بھی انہوں کوئی نہ جانتے, اور وہ اگا لگا آیا صفا چیردہ لگا آیا. حضور کو کھلو کے آتا آ جڑا کوئی مال و دولت پیا اے تیرا کوئی نہیں خدا دا. امام صاحب اچھا بسرا غلام علی صاحب, میں مثال دینا. غلام علی صاحب اس مسجد کے ذمہ دار نے, اے سارے ڈیریاں نے آکھیا کہ غلام علی مسجد دے ذمہ دار نو, سپیکر دے ذمہ دار نو, کلینہ دے ذمہ دار نو, پانی دے ذمہ دار نو, بجلی دے معاملات دے ذمہ دار نو. مالک تا خدا یہ پر ڈیرے والے ہیں کوئی اختیار دیتا یا کوئی نہیں دیتا. کوئی آگے آکھے نہیں یہ سب خدا دا, میں کلین لے کے تریا, میں سپیکر لے کے چلیا. انہوں نے غصہ ہونا کہ نہیں ہونا, فطرتی گل ہے غصہ ہونا. حضرات عزیز وقار اس وچ کوئی شک نہیں, ہر شے دا مالک خدا ہے, حقیقی مالک اللہ ہے. پر اس تھوان زمینہ دا مالک بنایا کہ نہیں بنایا, اس تھوان مال دا مالک بنایا کہ نہیں بنایا, اس تھوان ٹھیک دکانہ دا مالک بنایا کہ نہیں بنایا. مالک اللہ ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, حقیقی مالک اللہ. لیکن اس نے اپنے کرم نہ, اس نے اپنی رحمت نہ, اور اس نے اپنی بخشش کا میں تھوان کتنی اپنی نعمتوں کا مالک بنا چھڑیا. پر اس آ کے حضور نے صرف آکھیا اے تو مالک کوئی نہیں, یہ مالک اللہ. یہ ہن چھیڑنے والی گل ہے یا کوئی گرم کرنے والی گل ہے یا کوئی نہ, اس کل چھڈی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کے اس نے دیکھ دیا. دیکھو نا تسی میں اتھے ہو گیا, ساڈی کے حالات ہو جائے گا. او حضور مسکرا کے اس کو دیکھ دے پائے, اس کو دی گل سن دے پائے, اور بھی جڑا کچھ آخنا آخ دریا اگلی گل یہ کردا اے جڑا مال پیا نا اس چوں تو مال چاہو تے دو اٹھ بھی لاؤ, انہاں تے جدو تے مینٹو نہ وہ جائن وچ شامل ہونا, نہ وہ کوئی دین دا خدمتگار ہے, نہ وہ کوئی اور کسی حوالے دار مستحق ہے. بس یہ سارا وہ دا زور ہے, اپنا پریشر ہے, اپنا مزاج ہے. آ دو مال لد کے مال اٹھنا لد کے تے مینٹو. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاس نہیں, حضور نے جھگڑا نہیں کیتا, حضور نے وہ دا حق دسن دی کوشش نہیں کی بھی تو مستحق ہے یا کوئی نہ, تو حقدار ہے یا کوئی نہ. میرے نال بھی کدی ان دا پھڈا بن سکدا. اتھے قرآن دی آیت لکھ کے رکھو اپنی بیٹھکاں وچ جتھے زیادہ پڑھدے کھلوندے ہو. اللہ فرماندا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کدی ان پڑھ بندے, جاہل بندے, ان گھرے بندیاں نال پا پہ جائے تے مقابلیاں دی لوڑ نہ آکھو سلام ہے سلام. اے اللہ مت دیتی, کتنے فساد مک جا سن, کتنے فتنے ختم ہو جا سن. جاگدے پے ہو یا
حضرات ذی وقار توجہ کرنا اس بندے نے آ کے حضور نال یہ رویہ اختیار کیتا حضور مسکراندے پے اور پھر انہوں کوئی حق نہیں جنایا کوئی مستحق نہیں انہوں آخیا تو ہے یا نہیں صحابہ نے آخیا صحابہ کی طبیعت بدلنی شروع ہو گئی انہوں نے رنگ رتے ہو گئے تلواراں انہاں مٹھاں چ کر لئیاں جس وقت حضور ویکھیا نا کہ ایک کام باہر ہوئے تکڑا ہوئے کام حضور نو بولنا دی لوڑ کوئی نہیں اکھ بھر کے ویکھ چھڑے اپنے غلاماں نو ویکھ چھڑیا او ایک نظر ہی کافی ہوندی ہے او ایک نظر ہی کافی ہوندی ہے میں یہ ہمیشہ عرض کرتا یہ گل میری یاد رکھیا ہے جملہ پلے بن کے گیا ہے صحابہ دے دلاں وچ حضور دی جڑی محبت اور حضور دا جڑا پیار اور حضور دا جڑا عشق اور حضور دا جڑا احترام اور حضور دی جڑی عقیدت ہے اس نو دنیا وچ اللہ جاندا تے فرشتے جاندے مخلوق جو کوئی بھی نہیں جاندا انہاں صحابہ نے میرے رسول واسطے اپنے گھر چھڈے انہاں صحابہ نے میرے رسول واسطے اپنی جائیداداں چھڈیاں انہاں صحابہ نے میرے رسول واسطے اپنی اولاداں چھڈیاں انہاں صحابہ نے میرے رسول واسطے اپنے کاروبار چھڈے انہاں صحابہ نے میرے رسول واسطے اپنے خونی رشتیاں نو اپنا دشمن بنا لیا اور باقاعدہ انہاں تے تلواراں جا کے دسیا کہ جڑا رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار ہے او کوئی نہیں ہوے او ساڈیاں اکھاں دا تارا اور جڑا رسول اللہ دی عزت تو مکرنے والا او سکا پیو کیوں نہ ہوے او ماں کیوں نہ ہوے او اولاد کیوں نہ ہوے او برا کیوں نہ ہوے اودی حیثیت ساڈے ہاں کچھ بھی نہیں اسی گلاں نال صحابہ دی محبت جڑی حضور دی ہے اور حضور دا احترام انہاں دے سینے وچ او نہیں سمجھا سکدے سن ایو ہی گلوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اے سونے رب فرمایا سن کسی اور دی سرٹیفکیٹ کی لوڑ نہیں ہے کسی اور کو تصدیقی پاؤن دی لوڑ نہیں ہے اللہ نے خود فرمایا اللہ دا صحابہ دے سونے دلاں دا میں آپ امتحان لیا او 100/100 نمبر لے کے پاس انہاں تلواراں نوں سنبھالیا حضور نے اکھ بھر کے دیکھ چھڑیا او اوتھے بالکل کاٹے تو لگ انقسم ہو گیا کہ مجھ کو لو ہی بک گیا کاٹے تو لو نہیں یہ حالت ہو گئی حضور فرمایا سامان لد دو لدایا اس دوران اسے اور بڑی جسارت کی تھی اوڑے والے بندے حضور دا ہی جیڑا پٹکا جہا ہوندا آپ نے موٹے تے رکھیا ہوندا وہ حضور دے گلے چ پا کے مروڑنا شروع کر دیتا مروڑنا شروع کر دیتا حد تو پہلے حضور نو آ کے تنگ کیتا کہ تسی مالک کوئی نو جی حضور مالک نہیں تے کون مالک ہے کہ حضور مالک نہیں تو کون مالک ہے سمجھو نا حضور فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ دتی ہوندا تے میں منڈی ہوندا کہ حضور مالک نہیں تے اور کون مالک ہے رحمت دو عالم نے فرمایا اوتی تو خزائن مفاتیح الارض اللہ نے زمین دے سارے خزانے دی چابی مصطفیٰ دے حوالے کر دی اور وہ صحابی میں کتنی باری سنائی حدیث اس نال میں عشق حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑا حضور نو وضو کراتے ہیں راتی سرگی دے ٹائم حضور 9 بجے آئے اس وقت وہ موجود ہو حضور 11 بجے آئے وہ اس وقت حاضر ہو حضور 3 بجے آئے وہ اس وقت بیوٹیفل کھڑے اور مزاج دے مطابق پانی تیار کر کے کھلوتے ہیں ٹھنڈے دی لوڑ ہے ٹھنڈا لے کے کھلوتے ہیں کوسے دی لوڑ ہے کوسا لے کے کھلوتے ہیں نارمل لے کے کھلوتے ہیں جس ضرورت ہے وہ لے کے کھلوتے ہیں مننا پڑے گا حضور تک کچھ دھنگا نہیں کچھ سا طریقہ سی کر لیندے او ربیعہ ساری رات اس گل وچ کڈ سکدا کس وقت آمنہ دے نال دا سورج طلوع ہو جائے پھر جڑا ایڈا محبت کرے اتنی محنت کرے اتنی خدمت کرے عقیدت دی اس معراج تے پڑ جائے وہ سکھنا نہیں سکتا وہ خالی رہ سکتا ایک دیہڑے وہ لوٹا لے کے کھڑوتے ہیں حضور نے نظر رحمت پھیری فرمایا سل ربیعہ جو منگنا ہی منگ لے تسی میں آکھ سکتے ہیں جو منگنا ہی منگ لے بے شک سن بڑا مان ہوئے کہ اسی بڑے پلازیاں دے مالک ہاں بڑے مربیاں دے مالک ہاں دبئی تک فرانے سوئٹزرلینڈ تک ساڈے بینک بیلنس جڑے نو بھرے پے اسی ود بھی نہ آکھ سکتے جو منگنا ہی منگ لے اگلا کچھ بھی منگ سکدا لیکن حضور فرمایا سل ربیعہ جو منگنا ہی منگ لے اے اوہی جنا گل کر سکدا جس دا ہاتھ اللہ دے سارے خزانے وچ پے گیا اس واسطے فرمایا سل ربیعہ جو منگنا ہی منگ لے انہاں بھی حد کر چھڈی منگن دی آسالوں کا مرافقتہ کا فی الجنہ سونے آج تو آگ چھڑیا جو منگنا ہی منگ لے میں بھی دستا میں کہ منگنا میں اے منگنا جنت ہوگئے تے تیری سنگت ہو
اگر تسی دماغ تھوڑا بالکل میرے طرف متوجہ پھر اے منن لگیا کوئی شک نہیں رہ ویندا اور کوئی کمی نہیں رہ ویندی صحابی کم از کم یہ عقیدہ رکھدا کہ حضور جنت عطا فرما سکدا یہ گل ہے تاں جنت منگدا پیا یا رسول اللہ میں جنت منگدا تے جنت بھی او جی تھوڑی سنگت والی کیونکہ انہاں ضرب تقسیم کیتی نا میں کدائی ہوساں سونا کدائی ہوساں میں تانگ ہوسی حضور نظر نہ ہوسن میں کدے ویسا لہذا ہن چوٹی دا سوال کر لواں جتھے تساں نا میں بھی اتھے ہی رہاں اسالک مرافقتک فی الجنہ اس واسطے کبھی ضرب تقسیم نہیں دینی نبی کول نبی کے دے سکدا اور بہت بڑے عالم دیوبندیاں دے عالم شبیر احمد عثمانی قائد اعظم محمد علی جناح نے انہاں دے کولو پاکستان دا پہلے دیہڑے جھنڈا بھی لہرایا ہے اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیاں دے بڑے چوٹی دے عالم انہاں دے سکے بڑے شبیر احمد عثمانی انہاں دی کتاب فتح الملم مسلم شریف حدیث کی کتاب اودی شرح انہاں کی انہاں نے اس جائی تے آ کے ٹکا کے لکھیا سال ربیہ جو منگنا ہی منگ عثمانی صاحب لکھتے کہ حضور نے فرمایا اس دنیا دے بارے ہوئے آخرت دے بارے ہوئے زمینہ دے بارے ہوئے آسمانہ دے بارے ہوئے کدائی دی کوئی شے ہوئے تو منگ میں تیری جھولی چ پا دے پڑھ کے پڑھو تو صحیح پڑھ کے معاملات تو دیکھو تو صحیح اس تو بعد کوئی بات کرو حضرات عزیز وقار تو میں اس کی پہلے اس آ کے چھیڑ دیتا پھر آ کے آتا حضور دے گلے میں اس نے وہ پٹکا ڈال کے حضور نو اس نے وہ مروڑیا صحابہ فرماتے ہیں حضور دی جڑی آ گردن ہے تھوڑا نالو نازک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ بات لمبی ہو جانی ورنہ میں اس سے ٹنا اس گردن دا کے کمال حضور دی جلد دا کے کمال ہے یہ تو سنے وجہ ہے نا کہ حضور حضرت ام سلیم دے گھر جا کے دوپہر آرام کیتا حضور دے جسم تے پسینہ پھٹیا اتنی خوشبو بچی ام سلیم کو سمجھ نہ آوے پھر انداز ہویا ہے کہ حضور دے پسینے چوں اوندی پئی انہاں تھوڑا پسینہ نال لانا شروع کر دیتا ایک شیشی وچ بند کر کے رکھ لیا مدینہ شریف کے اندر کسی گھر بھی مسلمان دے کسی گھر بھی شادی ہو گیا دلہن واسطے اس سے جو قطرہ پوچھ دوندا جاندا پسینے دا یہ حال ہے جلد دا کی حال ہو توجہ او جلد سرخ ہو گئی جس وقت اس نے ایک کام کیتا صحابہ نے پھر تھوڑا جہا اپنے اٹھنے کی کوشش کی تھی حضور فرمایا مت پھرو صبر کرو باقی ساریاں عظمت اپنی جگہ حضور دیے شان اپنی جگہ حضرات عزیز وقار بس توجہ چاہتا اس تو بعد وہ جان لگا حضور فرمایا ٹھیک ہے تو مال بھی لے لے تو اٹھ بھی لے لے پر جڑا تو وعدہ کیتا جڑا وعدہ کیتا یہ کیویں جائز ہے ایدی کی ضرورت ہے ایدا میں بدلہ لینا ہن سنو او میں جڑی گل کرن لگا حضور دی آمد تو پہلے حضور دی شاناں حضور دی نعتاں حضور دی تعریفاں حضور دے مرتبہ دا بیان پرانیاں کتاباں دے اندر او آکھن لگا تسی بدلہ کوئی نہیں لینا تسی بدلہ کوئی نہیں لینا حضور اور حیران ہوئے میں کیوں نہیں بدلہ لینا کہا میں لے نہ سکتا ہوں ایک بڑے مان نہ لادا پیا بدلہ تسا کوئی نہیں لینا وہ آکھن لگا میں پچھلیاں کتاباں چ پڑھیا لا تجزئ السیئہ بالسیئہ جڑا آمنہ دا لال ختم نبوت دا تاج اپنے سر تے سجا کے فاران دی چوٹیاں تو تلو ہوے گا اودیاں شاناں چوں ایک نکی جی شان ہے او برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیندا انعام لانا تا اس سے واسطے قرآن بولے فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ عام بندے خلق والے ہوندے تسی تا اس شان تے ہو اخلاق سواری ہے تسی اودے شاہ سوار بن کے جی رہے اللہ رب العزت اے حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے تساں جس پیار نال محبت نال شوق نال دیکھو میں سوچ نہیں لا سکدا اور بھی میرے کئی خطیبانہ حوالے نال کمزوریاں اور پھر ایک جمعے مہینے 4 باری میں تسی سنتے ہو یہ باوجود وہ پیار وہ محبت وہ چہرے کی کھلاوٹ یہ دس دی کہ تھوڑے سینیاں کے اندر اللہ نے وہ دل سجایا ہوا جہاں صدیق و فاروق تے عثمان و علی و کہ انہوں نے دل وچ بھی حضور دے پیار اور حضور دے احترام دی خوشبو مچی ہوئی ہے حضور دے پیار اور حضور دے احترام دے گلشن کھلتے ہویا وہ دا فیض اللہ نے سامنے عطا یہ ساری میں قسموں میں رہے اور ساری نسلوں کے اندر بھی نعمت کے لیے اگے فارورڈ ہو جائے اللہ کریم جو کچھ عرض کیتا تھوڑے پیار دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے آمین